ہم سب لوگ یہی بات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری عزت کرے، ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے اور ہمارے لیے اچھا سوچے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ یا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عزت کروانے کے لیے عزت کرنی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ عزت اسی طرح سے کی جائے کہ کسی کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھ دیا جائے، کسی کی اچھی مہمان نوازی کر دی جائے، بلکہ اس میں بہت سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں سے کچھ تو ایسے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے کر جاتے ہیں اور ان کو ہم اگنور کر جاتے ہیں کچھ چیزوں کو، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ہماری رسپیکٹ، ہمارا وقار، ہماری ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ویڈیو کے سٹارٹ سے ابھی آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک سوٹ میں نے آرڈر کیا تھا آن لائن، اور آن لائن سم ٹائمز بہت اچھی چیزیں آ جاتی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ کرنڈی کا سوٹ تھا، کیونکہ آگے سیزن آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، تو بس اس کے حوالے سے میں نے منگا لیا تھا۔ اور تو میں نے سوچا کہ کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا، آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، تو اس کو دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ تو چلیں جناب، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اچھا جی، پہلی چیز جو خواتین میں اکثر میں یہ پائی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی تعریف خود کرتے رہنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اچھا، بعض خواتین میں نا بڑی عادت ہوتی ہے کہ بس جہاں انہوں نے دیکھا کہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی محفل میں بیٹھی ہیں، تو بس اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ جی میں نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، میرا گھر اس طرح سے مینٹین ہوتا ہے، میں کھانا اس طرح بناتی ہوں، واہ واہ، اور جناب میرے بچے جو ہے نا وہ اسٹڈیز میں سب سے آگے ہیں۔ اور اچھا، پھر ایسے ہی خواتین نا دوسرے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہوتی، بس وہ اپنی تعریفیں نا خود ہی کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، اور اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے، لیکن آپ خود سے اپنی تعریف بار بار کرتے رہیں گے نا، تو لوگ پھر اس کو مذاق میں ہی لیں گے، انہیں یہی لگے گا کہ اس کو تو عادت ہے اپنے آپ کو خود ہی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے تعریف کروانے کی، یا یہ کوشش کرنے کی کہ لوگ جو ہے نا بس میری بات سنیں، میری طرف لگے رہیں۔ دیکھیں، جو چیز اچھائی ہے نا، جو آپ کی اچھائی ہے، جو آپ اچھا کر رہی ہیں، جو آپ کی کوالٹیز ہیں، وہ آپ نہیں بھی بتائیں گی نا تو لوگوں کو نظر آئیں گی، اور اگر آپ میں ساری کوالٹیز موجود ہیں بھی صحیح، تو آپ کو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت قریبی تو نہیں، لیکن بہرحال ایک جاننے والی ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ کافی سارے بچے ہیں، اور ٹھیک ہے، ان کا زندگی کا تجربہ ہے، ظاہر ہے انہوں نے بچے ماشاءاللہ ان کے بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو لیکن انہیں شاید ایک ٹائم پہ لوگوں نے بہت زیادہ ایک ٹائم پہ سر چڑھایا ہوگا، میں تو یہی کہتی ہوں کہ ان کی تعریفیں کر کر کے، تو اب انہیں اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے نا، اب وہ جہاں بیٹھتی ہیں نا تو بس وہ اپنی ہی بچوں کی، کہ میرے بچوں کے کیریئرز اتنے اچھے بن گئے، میرے بچے اسٹڈیز میں اتنے اچھے ہیں، اور جی میں نے تو بچپن سے ہی بڑا اچھا انہیں رکھا تھا، اور بس یہ ہے فلاں، مطلب وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آدھے گھنٹے کی آپ کی سٹنگ ہوگی، آدھے گھنٹے میں سے 25 منٹ وہ آپ کو اپنی تعریفیں ہی کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آپ کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیں گی۔ سو اس چیز سے تھوڑا سا اوائڈ کیجئے، لوگ نا اس سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کم بات کی جائے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے جناب کہ ہمیشہ اپنی کمٹمنٹس فلفل کریں، جو کس سے بات کریں، جو وعدہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ اکثر یہ خواتین میں عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھی ہے کہ بات کہہ دینا اور اس کے بعد جو ہے نا بس پھر آئیں بائیں شائیں کر دینا، وقت پہ شاید جذبات کے عالم میں کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر لینا کہ چلو ٹھیک ہے اس طرح کر لیں گے، یا میں اس طرح تمہارے ساتھ دے دوں، یا کسی کام کے حوالے سے۔ تو کمٹمنٹ کو پلیز فلفل کریں، اور یہ بات صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے، کہ اپنی کمٹمنٹس کو، اپنی زبان کا پاس رکھیں، اپنی کمٹمنٹس کو فلفل کریں، کیونکہ جو لوگ کمٹمنٹس نہیں اپنی پوری کرتے نا، تو لوگ بھی وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پھر اس بندے کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے جو بات کہہ دینی ہے اس کو پورا تو کرنا نہیں ہے۔ سو کوئی بھی بات، کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے، صرف پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کیا آپ اس کو پورا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کو پورا کر سکتی ہیں تو پھر ضرور کیجئے، اگر آپ نہیں کر سکتی تو آپ پہلے ٹائم پہ ہی معذرت کر لیں۔ ضروری نہیں ہے ہمیشہ ہاں میں ہاں دوسروں کی ملائی جائے محض اس لیے کہ میری واہ واہ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ اس ہاں کو اپنی پوری نہ کر سکیں، تو وہ پھر آپ کے لیے زیادہ برا لگے گا، اور لوگوں کی نظر میں آپ کی رسپیکٹ کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جو اپنی زبان کا پاس نہیں رکھتا اور جو اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتا، تو پھر اس کے حوالے سے تو لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ اس سے آپ کوئی بڑے سے بڑا کام آپ کا اس کے ساتھ ہو، اس بندے کے ساتھ، تو اس نے وہ بھی پورا نہیں کرنا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ وعدہ اتنا ہی کریں جتنا آپ پورا کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے شک یہ بات آپ دیکھ لیں، جیسے آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ جی عموماً خواتین کا ہوتا ہے نا رات کو مل کے چلیں جی واک کرنے چلیں گے محلے میں،
یہ ہوتا ہے خواتین میں نا تھوڑی سی. تو ایک نے کہہ دیا جی میں تو لازمی آؤں گی، جو اس نے سب کو پکا کر لیا 2-3 خواتین کو، اور اس کے بعد نا ایٹ دا اینڈ پلان اسی نے کینسل کر دیا. تو یہ بھی مس کمٹمنٹ میں ہی آتا ہے. پلانز اتنے بنائیں جتنے آپ فلفل کر سکیں. جو پلانز آپ سے پورے نہیں ہو سکتے انہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے. صرف ہوائی قلعے تو ہوائی گھوڑے تو نہیں دوڑانے نا. تو چیزوں کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے کمٹ کیا کریں، سوچ سمجھ کے کوئی ذمہ داری لیں. اچھا اس میں ذمہ داری بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. بعض لوگوں کو نا ذمہ داری پوری کرنی نہیں آ رہی ہوتی. پہلے تو رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گی، لیکن بعد میں انہیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں تھی. تو پھر وہ جو ہے نا ادھر ادھر چھپنا شروع کر دیتے ہیں. تو چھپنے سے بہتر ہے ذمہ داری لیں ہی اس وقت جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسے پوری کر سکتی ہیں. اچھا جی، اگلی ایک بری عادت جو خواتین میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے بے جا شکایتیں کرنا. ہر وقت نا شکوے شکایت کے موڈ میں رہنا. ان سے کوئی اچھی بات بھی کر لینا تو انہوں نے شکایت ہی کرنی ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. ایون میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں. آپ لوگ یقین کیجئے کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی بھی کرنے کی کوشش کریں نا تو وہ آپ کو کمپلینس کرتے نظر آئیں گے. اور پھر لوگ کیا ہوتا ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. دنیا ان کے ساتھ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی، ان سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتے لوگ، صرف اس وجہ سے کہ ہم ان سے جب بھی بات کریں گے اس نے آگے سے شکوے شکایتیں ہی کرنی ہیں، اس نے کمپلینز ہی کرنی ہیں. دیکھیں دور ایسا چل رہا ہے، اگر کوئی آپ کے گھر نہیں آ رہا آپ اس سے 1 بار پوچھیں، 2 بار پوچھیں، اس کے بعد پوچھنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، شکوے نہ کریں. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کس سے ملنے جا سکتے ہیں آپ مل لیجئے. آپ کے پاس نہیں ٹائم آپ مت جائیں، لیکن اس سے جا کے آپ یہ والا شکوہ مت کریں کہ جی میں تو آ گیا ہوں آپ نہیں آ رہے، تو آپ کیوں نہیں آ رہے. دیکھیں اس کے پاس نہیں ہوگا ٹائم. آپ نے ایک دفعہ ایک اچھے جیسچر میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نہیں آ رہے، کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں، اور وہ آپ کو اپنی مجبوری اگر بتا رہے ٹھیک ہے. لیکن بے جا شکایتیں کرنا، گلے شکوے کرنا، بار بار کرنا، یہ تعلقات کو نا کمزور کر دیتا ہے. اور پھر وہی بات جیسے کہ ویڈیو کے آپ نے کیپشن میں بھی دیکھا کہ لوگ نا پھر ملنا پسند نہیں کرتے، اور اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں، ہماری اپنی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دوری اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہر بندہ نا ہر وقت نہ تو شکایتیں سننے کے موڈ میں ہوتا ہے، نہ وہ آپ کے گلے شکوے سننے کے موڈ میں ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یہ والی عادت ہے نا ہر چھوٹی بڑی بات کو پکڑ لینے کی، کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ لیا جائے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کی لسی بنا دی جائے، تو پھر تو دیکھیں لوگوں کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں آج کل ہر بندہ اتنا بزی دور گزر رہا ہے، ہر بندہ اتنا مصروف ہے اپنے کاموں میں کہ اس کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کسی کے گلے شکوے سننے کا. سو گلے شکوے کرنا چھوڑ دیجئے، کھلے دل کے ساتھ ملیں لوگوں سے. اور اگر کوئی آپ سے مل لیتا ہے، کوئی میں کہتی ہوں کوئی اگر آپ سے اس دور میں اگر کوئی آپ سے ملنے آ جاتا ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے اپنے مصروف وقت میں سے آپ کے لیے وقت نکالا. ادروائز یہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا جی، اگلی عادت کی طرف چلتے ہیں جو خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی سنانا اور دوسرا جب بات کرو نا اس کی بات کاٹ دینا. دیکھیں یہ تو مینرز کے بھی خلاف ہے. بیسک ایتھکس جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ دوسرے کی بات مکمل ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کریں اور اپنی بات کیجئے. یہ جو بات کو کاٹنا ہے نا بیچ میں بات کو ٹوک دینا، یہ بہت برا لگتا ہے. اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس خاتون سے یا اس انسان سے بات ہی نہ کی جائے کیونکہ اس نے میری بات تو سننی نہیں ہے. تو دیکھیں جتنی آپ کو اپنی بات سنانے کی جلدی ہے نا، یا جتنی آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے، ظاہر ہے سامنے والا بھی بات کرنے کے لیے گھر بیٹھا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہوگی وہ اپنی بات، اپنے جذبات جو بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی پوری طرح سے اپنی بات بتا سکے. تو دوسرے کو بھی موقع دیجئے. بلکہ بیسک مینرز اور ایتھکس تو یہی ہے، پہلے دوسرے کو آپ موقع دیجئے کہ دوسرا بندہ اپنی بات کر لے، پھر آپ اپنی بات کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی سناتے رہیں اگلا بندہ خاموشی سے سن رہا ہے اور جب اس کی باری آئے تو آپ بیچ میں بار بار بات کاٹ رہے ہیں. دیکھیں بعض دفعہ ہو جاتا ہے بات کاٹنی ضروری ہے تو اس پہ آپ ایک چھوٹی سی اپالوجی کر کے آپ بات کاٹ لیجئے. آپ یہ اچھا یہ چھوٹا سا جملہ ہے میں آپ کو بتاؤں، اور اس کی مجھے بڑی عادت ہو گئی ہے بڑے عرصے سے، کہ اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ بہت غلط بات ہو رہی ہے، بہت غلط، یہ صرف اس صورت میں بتا رہی ہوں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ مطلب غلط بات کیے جا رہا ہے اور وہ نہیں خاموش ہو رہا، تو میں وہاں پر ایک جملہ بول کے اور میں اس کو اگر انٹرپٹ کرنا تو میں یہ کہتی ہوں کہ معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن بات یوں نہیں یوں تھی، اس طرح سے تھی. سو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ضرور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اگر آپ خود اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لیں گے نا تو بچوں کو بھی اپنے ضرور سکھائیے کہ وہ بھی اس طرح سے کریں. میری جو بیٹی ہے ماشاء اللہ بہت بہت ٹاکیٹیو ہے، تو اس کو یہ والی ہیبٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ کوئی 2 بندے بات کر رہے ہوتے تھے نا بیچ میں بات کاٹتی تھی. تو میں نے اس کو بڑے پیار سمجھایا، میں نے کہا بیٹے دیکھیں جو 2 لوگ بات کر رہے ہیں ان کی بات نہ کاٹو. اور بچوں میں ایک عادت اور بھی ہوتی ہے، مائیں فون پہ بات کری ہوتی ہے نا بیچ میں آ کے بار بار انٹرپٹ کرنا، وہ بچوں کو ایک عادت ہوتی ہے. تو میں نے کہا دیکھو جیسے میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ جب 2 لوگ بات کر رہے ہو آپ نے بیچ میں بات نہیں کاٹنی، اسی طرح سے جب 2 لوگ فون پہ بات کر رہے ہو نا، میں کس سے بات کری ہوں، تب بھی آپ نے بیچ میں بار بار آ کے مجھے آوازیں نہیں دینی، کیونکہ یہ وہی بات ہے 2 لوگ یہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں نا تو یہ بہت برا امپریشن جاتا ہے آپ کا. سو ہمیشہ خود بھی اس بات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کسی کی بات نہیں کاٹنی.
آخری اور سب سے ضروری بات، اپنی غلطیاں مان لیا کریں۔ جو لوگ اپنی غلطیاں نہیں مانتے نا، لوگ ان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا خطا کا پتلا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے نا یہ بڑا پن ہوتا ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، مان لیجیے ہم سے غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد جہاں پر ضرورت ہے ایک چھوٹی سی معذرت سے آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور پھر معذرت بھی کر لیجیے۔ کوئی معذرت کرنے سے بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ جو انسان معذرت کرتا ہے نا دوسرے کے دل میں اس کے لیے جگہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے ایکسیپٹ کیجیے، ڈھیٹائی مت دکھائیں، ڈھیٹ نہ ہو جائیں اپنی غلطی پہ کہ بس میں نے یہ کیا، بس میں نے یہی کرنا ہے، میں یہی کرتا ہوں۔ تو یہ جو ڈھٹائی ہوتی ہے نا یہ اکڑ ہوتی ہے، یہ اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے اور غرور ہوتا ہے، اور جو غرور اور تکبر ہے نا وہ میرے رب کو بڑا شدید ناپسند ہے۔ اور یاد رکھیے گا اکڑ اس وقت تک چلتی ہے جب تک میرے رب کی پکڑ نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی پکڑ ہو جاتی ہے نا خدا نہ خواستہ وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ اس پکڑ سے بچنے کے لیے اپنی اکڑ کو زمین بوس کر دیجیے، عاجزی اختیار کر لیں، جھک جائیں، لیکن غرور اور تکبر سے پرہیز کیجیے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے بڑا پیار محبت لگتا ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔